اس کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ ہے تو دوسرا جو ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ جب اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ یہ سجدہ بھی عبادت ہے، یہ رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، توکل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارا حق اللہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے ذمے، اور ان بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھیں اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور اگر بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں گے تو پھر ان بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر پوری دنیا کے خزانے تیرے پاس ہوں اور تجھے کہا جائے کہ یہ خزانے ہمیں دے دو، تمہیں جہنم کے اس عذاب سے نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، تو تم کیا کرو گے؟ تو کہے گا یا اللہ میں یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں تجھ سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا تھا، وہ میرا مطالبہ یہ تھا میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تم کر کے نہیں آئے، دوبارہ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ یہ حق ادا کر کے نہیں گیا، اس نے اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ قاتل معاف ہو سکتا ہے،
مشرک اور زانی معاف ہو سکتا ہے، چور معاف ہو سکتا ہے، شرابی معاف ہو سکتا ہے، مگر ان کو ان کے گناہوں کی سزا جب مل جائے گی پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس کو جنت میں اللہ داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا اگر حق ادا نہ کیا تو پھر معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا حق ادا کریں، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ حق صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ اور اوروں کو کیوں پکارنا ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں پکارنا ہے جو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سن لو، اس مثال کو غور سے سنو۔ سامعوا نہیں کہا، سامعوا کا معنی سن لو، اور استمعوا کا لفظ استعمال کیا، کان لگا کر سن لو، غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائے، سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ کھانا واپس نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، اور مانگو اس سے جو کمزور نہیں ہے، جو محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، یہ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہے توحید الوہیت۔ اس پر مزید دلائل انشاءاللہ، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آئندہ جمعے میں توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر بات ہوگی۔ اللہ پر ایمان لانے کے جو 3 تقاضے ہیں، ایک اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، دوسرا اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اور تیسرا اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔